بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیر محمد افضل قادری سجادہ نشین نیک آباد مراری شیف گجرات مخاطب ہوں تمام مسلمانوں سے اور خصوصی طور پر علماء و مشائخ سے اور دینی حلقوں سے اور خطباء اسلام سے۔ آج جمادی الاخرہ کی 2 تاریخ ہے۔ اولاً تو یہ جو نام ہے یہ جمادی نہیں ہے، یہ جمادی لفظ ہے، دال پر الف مکسورہ ہے، جیسے موسیٰ عیسیٰ جمادی ہے، اور آگے الاخرہ ہے، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخرہ صحیح نام جو حدیثوں میں آئے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں اور لغت کی کتابوں میں۔ اس ماہ کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ چونکہ اس وقت پاکستان میں ایرانی لابی جو ہے نا وہ بہت دخیل ہو رہی ہے مذہب میں، اور ہماری ایجنسیاں اس کا تدارک نہیں کر رہی، اور جہاں جہاں پر پیسہ لگایا جا رہا ہے وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق پر اور دیگر صحابہ پر تنقید ہو رہی ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کافر تھے، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی۔ دوسری طرف جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتے ہیں یا تکفیر کرتے ہیں، ان پر شرعاً فتویٰ کفر لگتا ہے، تو ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس بات پر لگ گئے ہیں کہ تکفیر نہیں ہونی چاہیے کسی کی، جبکہ قرآن کریم بھی تکفیر کرتا ہے، حدیث بھی تکفیر کرتی ہے، یہ علماء کا حق ہے، ان کا شرعی فریضہ بھی ہے کہ جب کوئی کفر کا ارتکاب کرے تو تکفیر کریں۔ تو اگر کوئی شخص حضرت صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے تو اس کو کافر کیوں نہیں کہا جائے گا جی؟ مسلمان کبھی بھی معاف نہیں کریں گے ایسے شخص کو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مہینے میں آپ خطبات جمعۃ المبارک میں اور اپنے اجتماعات میں، اپنے درسوں میں، اپنی محفل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو بلند کردار ہے وہ بیان کریں، اور یوم صدیق اکبر بھی جگہ جگہ پر منعقد کریں، اور اس سلسلے میں جو ایرانی لابی سازش کر رہی ہے، پیسہ لگا رہی ہے، لوگ پیسہ لے کر پھر بولیاں بولتے ہیں ان کی، ان چیزوں کا مقابلہ کریں تمام اہل سنت و جماعت ڈٹ کر۔ اب میں آپ کے کردار کے حوالے سے ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پیش کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دے رہے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں رضی اللہ عنہ۔ انہ لیس من الناس احد امن علی فی مالہ و صحبتہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو ابو بکر صدیق سے بڑھ کر مجھ پر کسی نے کوئی احسان کیا ہو، یعنی سب سے زیادہ مجھ پر احسانات کرنے والے فی نفس ہی، اپنی جان میں اور اپنے مال میں ابو بکر صدیق ہیں، جانی اور مالی قربانیاں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق ہی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور نبی کریم خود گواہی دے رہے ہیں اس بات کی، اور حضور نبی کریم کی گواہی سے کس کی گواہی بڑی ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دے رہے ہیں اس بات کی۔ اب میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا خطبہ جو ہے
جو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر آپ کے گھر میں آ کے دیا، جس کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے حدیث کی کتابوں میں، مجمع الزوائد میں بھی ہے، مسند بزاز میں بھی ہے، اور بھی کتابوں میں۔ مولا علی نے نا آپ کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، انتہائی فصیح و بلیغ کلمے استعمال کیے، جملے استعمال کیے، اور ان کو پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مولا علی کا خطاب ہے جو اتنا فصیح ہے اور اتنا بلیغ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہینا ارتدت الناس فقمت بدین اللہ قیاما لم یقمہ خلیفۃ نبی قط۔ فرماتے ہیں کہ جب عرب میں فتنہ ارتداد پھیلا، قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو گئے، پلٹ گئے دین سے، حضور نبی کریم کے وصال کے بعد یعنی، تو اے صدیق اکبر، آپ نے اللہ کا دین اس طرح کھڑا کیا کہ کسی نبی کے خلیفہ نے اس طرح کھڑے نہیں کیا۔ جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں ان کے بعد جو ان کے خلفاء تھے، جانشین تھے، کسی جانشین نے اس طرح دین کو کھڑا نہیں کیا جس طرح ابو بکر صدیق آپ نے اللہ کا دین قائم کیا۔ کتنی بڑی گواہی ہے مولا علی کی، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ لہذا میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہ پورا مہینہ جو ہے نا، اس میں لوگوں کو عقیدے صحیح کریں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار جو ہے وہ بیان کریں لوگوں کے سامنے، نئی نسل کو بتائیں کہ ابو بکر صدیق کا کتنا عظیم کردار ہے حضور نبی کریم کی حیات ظاہرہ میں، اور پھر آپ کے وصال کے بعد آپ کے دور خلافت میں کتنا بڑا کردار ہے، کتنی فتوحات ہیں۔ ہاں جی، ادھر رومیوں سے جنگ شروع کی، ادھر ایرانیوں سے، دو سپر طاقتوں سے، دونوں طرف سے آپ نے علاقے فتح کیے، اور پورے کا پورا عرب جو ہے، جس میں اس وقت یمن بھی تھا، یہ شمالی جنوبی اردن بھی تھا، اس میں اور بھی بہت سے علاقے تھے، یہ سعودی عرب کے سارے علاقے تھے، اور بہت سے علاقے تھے سمندروں میں یا سمندروں کے کناروں پر۔ صدیق اکبر نے سارے عرب کے اندر نا اسلام کا جھنڈا کھڑا کر دیا، اور سب کو جو مرتد ہوئے تھے ان کو واپس آنے پر مجبور کیا۔ خصوصی طور پر جو فتنہ ختم نبوت تھا مسیلمہ کذاب کا، آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا عراق سے بلا کر، اس میں 20,000 سے زائد منکرین ختم نبوت قتل ہوئے، اور باقیوں نے اسلحہ ڈال دیا، اور اس فتنہ کا کلا کما کیا حضرت صدیق اکبر نے۔ تو آپ کا کردار جو ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم نے آپ کی خلافت کے واضح اشارے دیے، اور آپ کی خلافت پر تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کا اجماع ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اوپر سے بیعت کی، یہ بہت بڑی گستاخی ہے حضرت علی کی، کہ آپ نے اوپر سے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی۔ یہ بہت بڑی توہین ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، ہم نہیں ان باتوں کو مانتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی اندر اور باہر سے ایک تھے، جو کچھ باہر تھا وہی اندر تھا۔ تو آپ نے اپنے اندر سے بیعت کی، اپنے دل سے بیعت کی حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ عنہ کے۔ تو ان مضامین پر آپ نئی نسل کو بتائیں، آپ کا یہ دینی فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا کرے کہ اس مہینے میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کا کردار جو ہے پوری امت پر اجاگر کریں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔